ایک مسئلہ فقہا بیان کرتے ہیں شفع. یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. آپ اگر اپنا گھر بیچ رہے ہیں, آپ نے اس کی قیمت 40 لاکھ لگا دی, پورا ایگریمنٹ ہو گیا, کوئی بندہ آیا خرید لیا, آپ کے پڑوسی کو پتا چلا کہ اس نے 40 لاکھ میں یہ مکان بیچا ہے, جیسے ہی پڑوسی کو پتا چلا فوراً اس نے کہا کہ یہ مکان میں خریدوں گا, تو آپ کو وہ سودا کینسل کرنا پڑے گا اور 40 لاکھ میں اپنے پڑوسی کو بیچنا پڑے گا. اگر آپ نہیں بیچتے تو پڑوسی عدالت میں کیس کر کے آپ سے وہ مکان چھین سکتا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جار الداری احق بدار الجار, گھر کا پڑوسی کے گھر کا زیادہ حقدار ہے. یعنی آپ اپنے پڑوس میں گھر بیچتے ہیں نا, تو جتنے کا بیچیں گے پہلے آپ کو اپنے پڑوسی سے پوچھنا پڑے گا کہ تم تو نہیں لے رہے. اگر وہ انٹرسٹڈ ہے تو آپ اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں بیچ سکتے, اور اگر آپ نے بیچا اور پڑوسی کو پتا چلا, شرعی عدالت میں کیس کر کے آپ سے گھر چھین سکتا ہے وہ. کیوں؟ یہ شریعت نے پڑوسیوں کو حق کیوں دیا؟ اس لیے کہ آپ پڑوسی کو اپنی اس کی مرضی کا پڑوسی, یعنی اس کے بغیر کسی اور کو لانے پر مجبور نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کو یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ یار میرے پڑوس میں کوئی ایسا شخص نہ آ جائے جو میرے گھر کا ماحول خراب کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. نہیں آئی میرا خیال بات؟ یہ مسئلہ ہے, حدیث ہے جار الداری احق بدار الجار. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں شفع, اور یہ پاکستانی قانون میں بھی ہے لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا, لوگ جب بھی کوئی پراپرٹی بیچتے ہیں تو اخبار میں اعلان کرتے ہیں بھائی کسی کو بھی اعتراض کا حق ہے تو 40 دن یا 3 دن کے اندر اندر مدعی ہاضہ, ایسے مشکل الفاظ ہوتے ہیں, بنام ہاضہ پر رجوع کر سکتا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا کہہ رہا ہے. جو پڑوسی بھی پڑھتا ہے کہتے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. یہ پاکستان کے قانون میں بھی ہے یہ کہ بھائی شفع کا حق ہے پڑوسی کو, لیکن لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے تو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے. مگر یہ ضرور ہے کہ پڑوسی اپنی مرضی سے قیمت نہیں لگا سکتا. آپ نے جس قیمت پہ جس کو بیچا ہے نا, تو پڑوسی اس سے کم پہ نہیں, اس سے زیادہ پہ تو لے سکتا ہے, یا اتنی پہ لے سکتا ہے, اس سے کم پہ نہیں. اگر وہ کم پہ بات کرتا ہے پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ کسی اور کو بیچ دیں, اس لیے کہ بھئی شریعت نے دوسرے کا بھی خیال کیا نا کہ مکان جو مالک مکان ہے اس کو بھی کم قیمت نہ ملے. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ شریعت میں اڑوس پڑوس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کو اس کی مرضی کے خلاف اس کے گھر کے قریب کسی اور کو رہنے پر مجبور نہیں کر سکتے. وہ خریدے گا, اپنی مرضی کا بندہ لے کر آئے گا یہاں پہ, چاہے تو اپنے کسی رشتے دار کو لائے گا, چاہے تو خود رہے گا, چاہے تو وہ اپنی مرضی کے آدمی کو لے کر آئے گا. یہ مسئلہ پڑوسی کا ہو گیا. اسی طرح شریعت نے ایک اور حق دیا ہے کہ ایک گلی ہے, سنیں اس مسئلے کو, گلی بند ہے ایک طرف سے اور ایک طرف سے کھلی ہوئی ہے. اگر گلی دونوں طرف سے کھلی ہوئی نا تو پبلک یہاں سے آتی ہے, ادھر سے نکل کے دوسری گلی دوسرے راستے سے نکل جاتی ہے, اس میں تو حق نہیں ہے. لیکن ایک گلی ہے جو ایک طرف سے بند ہے اور دوسری طرف سے کھلی ہوئی ہے. اب اس قسم کی گلیوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ آپس میں ذرا کلوز ہو جاتے ہیں, کیونکہ راستہ کھلا نہیں ہے نا, ادھر کے لوگ ادھر نہیں آ سکتے, اور یہ تو ہر جگہ جا سکتے ہیں مگر کوئی اور ان کے پاس نہیں آ سکتا. تو یہ لوگ اکثر آپس میں کیا ہو جاتے ہیں, تھوڑے سے ان کے روابط مضبوط ہو جاتے ہیں. اس قسم کی گلی میں اگر کوئی مکان بکے گا تو شفع کا حق صرف پڑوسی کو نہیں ہوگا, گلی کے ہر فرد کو ہوگا. کیوں بھئی؟ یہ ہمارا گویا ایک چھوٹی سی کالونی بن گئی ہے, اس میں ہماری مرضی کے بغیر بندہ نہیں آ سکتا. تو اتنا حق ہے شریعت میں کہ اڑوس پڑوس آپ کا صحیح ہو. تو فقہا حکمت بیان کرتے ہیں شفع کا حق شریعت نے اس لیے دیا تاکہ برے پڑوسی سے آپ کو بچایا جا سکے. ورنہ مالک مکان کہے گا میں تو جا رہا ہوں, میں شرابی کو بیچوں, ہیروئنچی کو بیچوں, وہ تو جس سے پیسے زیادہ مل رہے ہوں گے اس کو بیچے گا نا. وہ کہے گا مجھے میری بلا سے یا تو ہیروئنچی آگے رہے, شرابی آگے رہے, مجھے کیا ہے, میں تو ویسے علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو شریعت نے کہا تو تو جا رہا ہے, اپنے پیچھے والوں کو مروا رہا ہے, تو ٹھیک ہے نا, جو تیرے پیچھے رہیں گے. تو پیسوں کی لالچ میں بیچ دیا تو نے کسی ہیروئنچی کو لا کے, وہ سارا دن اس کی ہیروئن کی بدبو اڑوس پڑوس میں جا رہی ہے, بچے بھی آ کے پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی یار تھوڑا سا ہمیں بھی, پتہ چلا سارے محلے والے تھوڑے دنوں میں سٹا لگا رہے ہیں.